کی رضا کے لیے معاف کر دینا ہے، یہ سب سے بڑا انتقام ہے، معاف کر دینا۔ ہمارے میں کوئی اور سوچ بھونڈی ہے بھی نہیں، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں۔ ہم نے اس ایڑی قوم اس ملک کا جو اس ٹائم اتنے ہمارا غریب مزدور ہاری کسان تباہ ہو چکا ہے، مایوسی ہے، ہر طرح مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لا قانونیت ہے، نا انصافی ہے، نہ اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے، آئین نہیں ہے، ہر چیز جو ہے نا کمال ہوئی ہے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں جو ہے نا پہلے تو مارشلیں ہوتی تھی، مارشلوں سے بھی خوفناک یہ نظام ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا، ہم نے کوئی اپنی ذاتی مفادات کے لیے نہیں، ہم نے تو اللہ نے ہمیں سرخرو کیا، اللہ نے ہم سے کام لیا قوم کے لیے۔ سر اب یہ حکومت بنتی ہے تو کتنا دور چلتا ہوا دیکھ پا رہے ہیں ہم، 2 سال 6 ماہ کتنا؟ یار ان میں غیرت ہوتی، زرداری اور نواز شریف میں تو یہ شرم کرتے، ڈوب مرتے، یہ حکومت بناتے، ان کو سارا کچھ پتہ ہے، ان میں تھوڑا سا غیرت اور ضمیر ہوتا تھا۔ یہ انتہائی بے شرم ہیں، ڈیٹ ہیں، اور یہ کیسے چلے گی، کیسے آئیں گے قوم کے سامنے، یہ ہمارے سامنے کیسے آئیں گے، آپ لوگوں کے سامنے کیسے آئیں گے؟ کیا ہے ان کا؟ وہی چند لوگ ہیں جو ان کے خریدے ہوئے لوگ ہیں، ان کے سامنے یہ بیٹھ کے گفتگو کرتے، جب آئیں گے عوام میں تو یہ کیسے چلیں گے؟ مجھے نہیں، ان میں شرم نہیں ہے اور ان میں تھوڑا سے غیرت نامی چیز نہیں ہوتی، تو کس طریقے سے آئیں گے؟ نواز شریف 70,000 سے آ رہا ہوا ہے، یوسف رضا گیلانی 85,000 کی لیڈ سے، لاکھ کی لیڈیں ہماری جو ہے نا ان میں ہضم کیا۔ پتہ نہیں ہم کس ملک سے رزلٹ دیکھیں، میرے 1,83,000 ووٹ تھے اور سیکنڈ 47,000 والا تھا، اور اس کو 97 کی پوزیشن میں تھے، تو اللہ نے کرم کیا، میرے لوگ کھڑے ہو گئے، عوام نے ساتھ دیا، ہم نے یہ رزلٹ دیا۔ چاروں طرف جو ہے نا یہ آروز گجر کمال تھے، یہ کمشنر صاحب جو کہہ رہے ہیں، اور کمشنر آئیں گے، صحیح انویسٹیگیشن ہو تو سارا کچھ نظر آ جائے گا، اور یہ پورا کچا چٹا نکل چکا ہے، اور باقی جی یہ ہو رہا ہے، یہ انکوائری ہوگی، ماضی میں کیا انکوائری ہے، کیا کمیشن ہوا ہے، میں ان پہ نہیں، بار اللہ پہ بھروسہ ہے، ہم پاکستانی ہیں، انشاءاللہ یہ میرا ملک قیامت تک قائم رہے گا۔ ہم اداروں کی بہتری چاہتے ہیں ملک میں، جب تک عام آدمی کو، جیسے خان صاحب نے کہا ہے کہ برابر کی سطح پہ حقوق نہیں دیے جاتے، اور یہ ملک میں جو کرپشن کا گند ہے، یہ بدماشی ہے، جس کا خاتمہ نہیں ہوتا، اور جو عوام کے فیصلے کی اپنا احترام نہیں ہوتا، تو اس وقت بہتری نہیں آ سکتی۔ اب اتنے حالات کے باوجود قوم نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے۔ پاکستان کی دیکھو نا، اس دن نیٹ بند کر دیا انہوں نے، وہ جو ان کا 8300 تھا نمبر، وہ بند کر دیا، ورنہ تو ہم انشاءاللہ تعالی 3 لاکھ پہ پہنچتے، اور پھر اس کے بعد راتوں تک، آخری رات میرے لوگوں کو اٹھاتے رہے، جس کو ہم ہاتھ ملاتے رات کو وہ 3 بجے گرفتار ہو جاتا، بچوں کو، عورتوں کو اٹھا کے گئے۔ یار کوئی اتنا بڑا ظلم، میں ایمان سے، میں پاکستانی، میرے ابھی بھی دل جہاں میرا پھٹتا ہے کہ یہ نہیں کہ میں ایم بن کے، میری آپ حالت دیکھ لیں، فیملی کو ننگا کر دیا، یہ کیا بچہ ہمارا، میرا جرم ہے، پاکستانی ہوں، میرا تو گھر بھی نہیں ہے، چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ڈھونڈ کے جمشید دستی، میں ایک بیلدار کا بیٹا ہوں، وہاں نے وقت کے بڑے فرعونوں کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے، کھڑے تھے، آج بھی میں مشکل وقت میں خان صاحب سے ہاتھ ملایا، اور میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک ملک بندہ قوم ملک کے لیے بیٹھا ہے، کر رہے تکلیف بھگت رہے، ہم نے اپنے ایمان کا حصہ سمجھا عمران خان کا ساتھ ہے، اور یہ ہمارا ضمیر ہے، کریں عوامی فیصلے کو تائید کرو، عوام کو مانو۔ اب بہت کچھ ہو گیا اس ملک کے ساتھ، بھونڈی حرکتیں، آپ 75 سال ہو گئے کر گئے، اب ایک عوام نے فیصلہ دیا، اب اس کو بھی نہیں مانو گے، پوری دنیا لعنت کر رہی ہے، صرف میں نہیں کہہ رہا، پوری دنیا لعنت کر رہی ہے کہ یہ اتنا بھونڈا گھٹیا الیکشن، لوگوں کو اتنا تشدد کیا، لوگوں کو اٹھا کے جی آپ جمشید دستی کو ووٹ دو، عمران خان سے ہماری تصویریں بینر نہیں لگنے دیے، کوئی اس کے باوجود بھی دیکھیں، میں عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو ووٹ دیا۔ دستی صاحب، الیکشن کمیشن خیریت سے آنا ہوا ہے آپ کا؟ میرے ایک MP صاحب ہیں، میاں زید اسماعیل بھٹا صاحب، ان کا ایک میٹر تھا، اس سے کوئی میں نے ووٹ کو اٹھوایا تھا، اور اس سے انہوں نے تھمب لگوا لیے تھے، تو اب اس کا میں نے بیان الفی بھی دیا ہے سنی اتحاد میں، تو ادھر ہی الیکشن کمیشن کو بتاتے ہیں کہ یہ خود ہی MP صاحب آئے ہوئے ہیں، تو کافی سارے ہمارے لیے چیلنج تھے۔